السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 37۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا یزید بن خالد قال حدثنا مفضل عن عیاش ان شیم بن بیطان اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحسن باب البون اليون۔ قال ابو داود حسن اليون على جبل بالفسطاط۔ یہ آج کی حدیث ہے۔ جب ہم حدیث نمبر 36 پر غور کرتے ہیں تو امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث نمبر 36 کی تائید میں اس کی تقویت کے لیے حدیث نمبر 37 لائے ہیں۔ واضح؟ یعنی ایک علت ہے 36 نمبر حدیث کی سند میں، اس علت کو امام ابو داود نے حدیث نمبر 37 میں ختم کر دیا ہے، رفع کر دیا ہے۔ وہی سند ہے جو 36 میں ہے، وہی 37 میں ہے۔ جو بھی ہم نے پڑھا حدیث نمبر 37، قال حدثنا یزید بن خالد، 36 میں ہے قال حدثنا یزید بن خالد بن عبداللہ بن محب الحمدانی۔ اس کے بعد حدثنا مفضل، 36 میں ہے قال حدثنا مفضل۔ اس کے بعد ہے عیاش بن عباس، تو 37 میں بھی ہے عیاش، بالکل وہی سند ہے۔ اچھا، 36 میں عیاش کے بعد ہے ان شیم بن بیطان، 37 میں بھی یہی ہے ان شیم بن بیطان اخبرہ بہذا الحدیث۔ اچھا، اخبرہ بہذا الحدیث ایضا عن ابی سالم الجیشانی۔ 37 نمبر میں شیم بن بیطان ڈائریکٹ بغیر کسی واسطہ کے بیان کر رہے ہیں ابو سالم الجیشانی سے، جبکہ 36 نمبر میں شیم بن بیطان اس کو بیان کرتے ہیں شیبان الکتبانی سے۔ ہم نے 36 میں یہ وضاحت کی تھی کہ شیبان الکتبانی مجہول راوی ہے، لیکن شیبان الکتبانی کا واسطہ 37 نمبر میں ہے ہی نہیں، وہاں یہ مجہول راوی کا ذکر ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ 36 میں شیبان الکتبانی مسلمہ بن مخلد سے بیان کرتے ہیں، جبکہ 37 نمبر میں شیم بن بیطان اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ابو سالم الجیشانی سے۔ الحمدللہ یہاں شیبان کتبانی کا واسطہ نہیں ہے، وہ ختم ہے، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے۔ آپ پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر دوسری باتیں پھر ہم کرتے ہیں۔ ابو سالم جیشانی نے اس حدیث کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس وقت سنا جب وہ ان کے ساتھ مصر میں باب الیون کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ فسطاط سے مراد مصر ہے، فسطاط سے مراد مصر ہے، الیون ایک قلعے کا نام ہے۔ یعنی اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس وقت سنا جب وہ ان کے ساتھ مصر میں باب الیون کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسن البون بالفسطاط علی جبل، یہ جو البون کا قلعہ ہے یہ مصر میں ایک پہاڑ پر واقع ہے۔
یہ مصر میں ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد رحمہ اللہ ایک اور وضاحت کرتے ہیں کہ اور وہ شیبان بن امیہ ہیں، ان کی کنیت ابو حذیفہ ہے، ان کی کنیت ابو حذیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی یہ سند، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو لا کر امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث نمبر 36 میں جو علت تھی مجہول راوی، اس کو لا کر اس کا ازالہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ائمہ محدثین ہی قرآن و حدیث کے محافظ ہیں، اگر ایک سند میں علت ہے وہ بھی لے آئے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے، طلبہ علماء کو پتہ چلے کہ اس میں یہ علت ہے، شیبان الکتبانی مجہول راوی ہے۔ اور دوسری سند وہ لائے ہیں جس میں شیبان الکتبانی کا واسطہ ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ شیخ البانی وغیرہ دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ غایت المقصود میں اس سند کو جیسے ہم نے حل کیا، اسی انداز میں انہوں نے بھی حل کیا ہے۔ غایت المقصود ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر 180 ہے۔ لکھتے ہیں ان شییم بن بیتان الکتبانی المصری اخبرہ، ای اخبر شییم عیاشن، یعنی شییم نے عیاش کو خبر دی اسی حدیث کی جو سابق مذکور ہے۔ ایضاً اسی طرح، کیا مطلب؟ ای کما روا شییم بن بیتان ان شیبان الکتبانی، جس طرح شییم بن بیتان نے شیبان کتبانی سے روایت کیا، روا ایضاً ان ابی سالم الجیشانی، تو شییم بن بیتان نے ہی اس حدیث کو ابو سالم الجیشانی سے بھی بیان کیا ہے۔ واضح؟ اچھا، ابو سالم الجیشانی کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سفیان بن ہانی بن جبیر المصری، یہ تابعی ہیں، مخضرم ہیں۔ پچھلی حدیث میں نے وضاحت کی تھی، مخضرم وہ شخص جس نے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پایا، اسلام کی حالت میں مسلمان بھی ہوا، لیکن اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں۔ تدریب الراوی نامی کتاب میں مخضرم پر ایک مفصل بحث ہے، وہاں امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس پر مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی محدثین کو علم حدیث سے اس قدر پیار اور محبت تھی کہ انہوں نے ایک ایک فرع، ایک ایک اصول پر بھی کتابیں لکھ کر خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اب مخضرم کون کون سے راوی ہیں؟ مخضرم اس پر ایک تو سیوطی صاحب نے لکھا، سیوطی صاحب سے پہلے اور بعد میں بھی ایک رسالے لکھے گئے۔ اب ہمیں یہ چیزیں تلاش کر کر کے پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر اس مبارک فن سے پختگی پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ تابعی ہیں، مخضرم ہیں، مصر کے فتح میں یہ شریک ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لہو صحبہ، یعنی یہ صحابی ہیں، یعنی یہ صحابی ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر صاحب نے تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 123 اور الاصابہ جلد 2 صفحہ 113 میں یہ بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی بالکل واضح ہے، اور یہ سند کے راوی وہی ہیں جو سابقہ سند کے راوی ہیں، جو اضافی ہیں اس پر ہم نے بھی بات کر دی ہے۔ تو یہاں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ اصول سمجھ لگ گیا۔ اصول سمجھ کیا لگا کہ مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا اس مجہول کا کوئی تابع ہے دوسری سند میں، تیسری سند میں۔ جب ہم طرق اکٹھے کریں گے، زیادہ سندیں اکٹھی کریں گے، شاید اس مجہول راوی کی جگہ کوئی ثقہ راوی آ جائے تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی کام صحیح ہو گیا، وہ حدیث صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح جو اس ہمارے دراسے سے ثابت ہوا اصول 37 نمبر سے، بسا اوقات مجہول راوی ایک سند میں ہوتا ہے، دوسری سند میں وہ حذف ہوتا ہے، یعنی
اس مجہول کا شاگرد مجہول کے استاد سے ڈائریکٹ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو جہاں مجہول واسطہ ختم ہو، ان کے شاگرد اور استاد کا آپس میں وہ ملاقات ہو، سنا ہو حدیث کو، تو وہ جہالت نقصان دیتی نہیں، اس جہالت کو بلکہ تقویت مل جائے گی۔ تو اس طرح کی بریکیوں کو سندوں کے اندر جمع کرنے سے ہم مطلع ہو سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 38۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل۔ یہ امام احمد بن حنبل کا پورا نام ہے، احمد بن محمد بن حنبل۔ تو احمد بن حنبل یہ مختصر کر کے بولا جاتا ہے، اور احمد بن محمد امام احمد کے باپ سے زیادہ ان کے دادا مشہور ہیں، حنبل۔ قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا زکریا بن اسحاق قال حدثنا ابو زبیر۔ ابو زبیر تیسرے طبقہ کے مدلس ہیں، لیکن انہ سمع جابر بن عبداللہ، ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے سماع کی صراحت کر رہے ہیں۔ یقول سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہانا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع کیا، ان نتمسح کہ ہم استنجا کریں، بعظم ہڈی کے ساتھ، اور بعر یا گوبر کے ساتھ، مینگنی وغیرہ کے ساتھ۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، الحمدللہ۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 154 ہے، اور یہ مسند ابی اعلیٰ میں بھی ہے، جلد 4 صفحہ 168، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 110، مسند احمد میں بھی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 383۔ واضح حدیث ہے۔ پہلے راوی امام احمد بن حنبل، ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ دوسرے راوی ہیں روح بن عبادہ بن العلا بن حسان الکیسی، ابو محمد البصری۔ یہ اہم محدثین میں سے ہیں، ثقہ ہیں۔ ابن معین صاحب نے کہا لیس بھی باس صدوق حدیثہ یدل علی صدقہ، اس کی حدیث اس کے سچا ہونے پر دلالت کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں، کان کثیر الحدیث وصنف الکتب فی السنن والاحکام وجمع تفسیر وکان ثقۃ، ماشاءاللہ۔ انہوں نے کتابیں لکھی تھیں سنن میں، احکام میں، اور تفسیر پر بھی لکھی کتاب، اور یہ ثقہ ہیں۔ امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے کہا اپنے مسند میں، ثقۃ مامون۔ امام ابن سعد نے طبقات میں کہا، کان ثقۃ انشاءاللہ۔ آپ 205 یا 207 ہجری میں فوت ہوئے، اللہ اکبر۔ اگلے راوی ہیں زکریا بن اسحاق۔ امام محمد بن معین نے کہا ثقہ، ابو زرع، ابو حاتم اور نسائی نے کہا لا باس بہ۔ اسی طرح ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا زکریا بن اسحاق قدری نخاف علیہ، قلت هو ثقہ، قال ثقہ، وذکر ابن حبان فی ثقات۔ ابن سعد نے کہا کان ثقۃ کثیر الحدیث، ماشاءاللہ۔ امام وقی، امام حاکم وغیرہ نے کہا کان ثقہ، کسی کا تھے، ان کی حدیث کتب ستہ میں ہیں۔ اگلے راوی ہیں ابو زبیر، ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الحمدللہ۔ یہ سند اور متن بالکل واضح ہے۔ اسی معنی کی حدیثیں پہلے بھی گزری ہیں، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے، تو ان دونوں چیزوں سے ہم استنجا میں پرہیز کرنا چاہیے۔
بارک اللہ فیک.